جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کی لذت ہی اور ہے، اس کا مقام ہی اور ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا، صالح بندہ تھا، عبادت گزار تھا۔ اسے کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، تو یہاں عبادت میں مصروف ہے، تیرے پڑوس کے اندر لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں اور تو اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ ایک جملہ محبت سے کہہ دیں، عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو عبادت کرو ذات بابرکات کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تو ہمیں پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو کہنے والوں نے کہا کہ ایک درخت ہے، اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور چل پڑا کہ میں اس درخت کو کاٹوں، کیا یہ مصیبت بنا ہوا ہے علاقے کے لیے، بدعت و شرک کا مرکز بن رہا ہے۔ راستے میں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں سامنے آیا اور اس نے کہا جناب کہاں چل دیے، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، میں اسے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے بڑی لگی لپٹی باتیں کی، بڑے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ والے کے دل کے اندر ایک جوش تھا، جذبہ تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تیری ایک نہیں سنتا، میں ضرور جاؤں گا ادھر، اسے ختم کروں گا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ باتوں باتوں میں تکرار ہو گیا اور تکرار لڑائی تک پہنچ گیا۔ اس بوڑھے بزرگ اور اس عابد عبادت گزار کے درمیان لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، تو یہ عابد اس بزرگ کے سینے پر چڑھ گیا، یعنی یہ غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا۔ اچھا اس نے کہا یار میری جان چھوڑ، تو جان تیرا کام جانے۔ یہ عابد اس کے سینے سے نیچے اتر آیا، چلنے لگا تو بابا جی پھر سامنے آ گئے۔ اس نے کہا یار تو کیوں جاتا ہے ادھر؟ اس وقت اللہ کے کئی نبی دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک ایک وقت کے اندر کئی 100 نبی موجود تھے۔ نبی موجود ہیں، یہ کام کوئی نبی کر دے گا؟ تو نے کوئی پورے جہان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تو نے مجھے کہا تھا میں تیرے راستے میں آڑے نہیں آؤں گا، پھر تو درمیان کے اندر آ رہا ہے۔ معاملہ پھر ہاتھا پائی کے اندر آیا، لڑے۔ یہ عابد صاحب اس بوڑھے کے سینے پہ پھر سوار ہو گیا۔ اس بزرگ نے دیکھا بوڑھے نے یہ تو مجھے مار دے گا، اچھا کہا اس نے کہا تو میری جان چھوڑ، تو جان تیرا کام جانے۔ نیچے اتر آیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بات سن، وہاں جائے گا درخت کو ختم کرے گا، بس ایک ہی نیکی کمائے گا نا تو، کہ تو نے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تو ادھر نہ جا، میں تجھے روزانہ 3 دینار دوں گا، سونے کے سکے، خود کھا، طبیعت کے اندر طاقت آئے گی، ساری رات عبادت کرے گا۔ بچوں پہ خرچ کر، بچے مطمئن ہوں گے، تو زیادہ وقت عبادت کو دے سکے گا۔ اور فقراء مساکین پہ خرچ کر، تجھے روزانہ 3 اشرفیاں دوں گا۔ اس عبادت گزار کو بابے کی بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ گھر آ گیا، صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے 3 روپے پڑے تھے۔
لے لیے، 1 روپیہ خود کھایا، 1 بچوں پہ خرچ کیا، 1 اللہ کے نام پہ خیرات کی فقراء پر۔ دوسرے دن پھر 3 روپے پڑے تھے، 1 روپیہ اپنے اوپر، 1 بچوں پر، 1 غربا پر۔ تیسرے دن ایسے، چوتھے دن ایسے، 5ویں دن دیکھا تو کچھ نہیں پڑا۔ 6واں دن آیا، پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ بزرگ پھر کلہاڑی اٹھا کر روانہ ہوا۔ آگے بابا وہی سامنے آ گیا، ول کدے میں پہ میاں؟ اس نے کہا میں نے درخت کو کاٹنا ہے، یہ لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں جانے دوں گا تجھے۔ پھر ہاتھا پائی ہوئی۔ آج اللہ کی قدرت، یہ عبادت گزار نیچے آ گیا اور بوڑھا اوپر سینے کے سوار ہو گیا۔ لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے عابد نے اس بوڑھے کو کہا وجہ کیا ہے؟ غور کرنا، وجہ کیا ہے کہ پہلے میں غالب آتا تھا، آج تو غالب آ گیا۔ اس نے کہا نیت کا فرق ہے، پہلے تو نکلتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، آج تیرے دل کے اندر ان دینار اور پیسوں کے نہ ملنے کا غصہ ہے، اب تیری نیت کے اندر بگاڑ آ گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ معاملہ نیات کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کا خیال کرنا چاہیے۔